السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ تمام ناظرین کو اور آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے سلسلے کے طور پر ایک دو ویڈیو سامنے آ چکی ہیں اور مسلسل خواب تو الحمدللہ آ رہے ہیں۔ جیسے موقع ملتا ہے اور جیسا وقت ملتا ہے اس کے مطابق میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 10-12 خواب اس مرتبہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ مختصر طور پر ایک عام انداز میں ان کی تعبیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں چند خوابوں کی تعبیر بتائی گئی تھی۔ اس میں ایک ساتھی کا خواب بہت لمبا تھا، مختصر انداز میں اس کی تعبیر بتائی۔ پھر اس میں کچھ حصہ خواب کا یہ تھا کہ اس نے خواب میں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب کی تعبیر جب میں نے بتائی تو اس میں اذان کا تذکرہ نہیں کیا، تو ساتھی نے پوچھا کہ آپ سے درخواست ہے کہ وہ میں نے جو خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے متعلق بھی کچھ بتا دیں۔ اس وقت میں نے بہت مختصر اور خلاصے کے طور پر خواب کی تعبیر بتا دی تھی، کیونکہ اذان کی تعبیر میں تفصیل ہے اور وہ خواب دیکھنے والے کے حالت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ فن تعبیر کے جو امام کہے جاتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، فن تعبیر کے اور خواب کی تعبیروں کے متعلق اس فن کے وہ امام ہیں علامہ ابن سیرین۔ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت نے اس کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ تم کو عزت ملے گی۔ خواب کے اندر تم نے جو اذان دی ہے یہ تمہارا بہت اچھا خواب ہے اور تم کو عزت ملے گی۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بہت عزت ملی اور اللہ نے کچھ ایسا کام اس سے کرایا کہ لوگوں میں اللہ نے اس کو عزت دی۔ کچھ دنوں کے بعد اور ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس اذان دینے والے کی خواب کی تعبیر بتائی کہ تم کو پریشانی ہوگی، ذلت ملے گی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد چوری کے جرم میں وہ گرفتار ہوئے اور ان کے ہاتھ کاٹے گئے، تو یہ ذلت اٹھانی پڑی، تکلیف ہوئی۔ حضرت کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک ہی خواب اور اس کی 2 تعبیر ارشاد فرمائی ہیں، دونوں آدمیوں نے ایک ہی خواب بیان کیا اذان دیکھنے کا۔ اس پہلے آدمی نے بھی کہا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ تم کو عزت ملے گی۔ اور پھر دوسرے صاحب نے بھی کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ تم کو ذلت ملے گی۔ ایک ہی خواب ہے بظاہر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن فن تعبیر اور خواب کی تعبیر کا علم کیونکہ بہت لطیف اور باریک علم ہے، وہ خواب دیکھنے والوں کی حالت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ ہاں
خواب تو ان دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن خواب دیکھنے والے تو الگ ہیں۔ جو پہلا شخص تھا جس نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی حالت کا حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نیک ہے، دیندار ہے، تو اس کے اذان کی تعبیر بتائی حضرت نے کہ تم کو عزت ملے گی۔ اور دوسرے شخص کی حالت کا اندازہ تھا کہ یہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے، اس لیے اس کی تعبیر بتائی کہ تم کو ذلت ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی کہا کہ اس نیک شخص اس کی تعبیر دیتے وقت میرے ذہن میں یہ آیت آئی سورۃ الحج کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جس میں حج کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اذان کا معنی اعلان، حج کی اذان دے دو یعنی حج کا اعلان کر دو۔ اور دوسرے شخص جو فسق و فجور میں گناہوں مبتلا تھا، اس کی تعبیر دیتے وقت حضرت کے ذہن میں دوسری آیت آئی۔ خود علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پیش نظر سورہ یوسف کی آیت تھی، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، کہ پھر اذان دینے والے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلے والو تم چور ہو۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہلے شخص کو جو میں نے تعبیر دی ہے تو اس وقت میرے پیش نظر سورۃ الحج کی آیت تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور اس دوسرے شخص کو تعبیر بتاتے وقت میرے ذہن میں سورہ یوسف کی آیت تھی، میرے پیش نظر یہ آیت تھی سورہ یوسف کی، ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، آواز لگائی کہ تم ایک قافلے والے چور ہو۔ تو اس طرح اذان کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فن تعبیر کے اور اس علم کے امام کہے جاتے ہیں، اس فن کے سب سے ماہر، جن کو اس سلسلے میں امام کا درجہ حاصل ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں، نیز اپنے ماما اور مامی کے ساتھ بھی جھگڑا کر رہا ہوں، کہ خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں، جھگڑا ہو رہا ہے، اور اسی خواب میں دوسرے رشتہ دار ماما اور مامی کے ساتھ بھی جھگڑا کر رہا ہوں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شریعت نے تمام رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں، ایک دوسرے رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق ہوتا ہے، اسی طرح ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہوتا ہے، اس کے ادب و احترام کا، اس کی عظمت کا، اور دوسرے گھریلو اور مالی حقوق، اور شریعت نے جو بھی حقوق ایک دوسرے پر عائد کیے ہیں۔ تو بڑے بھائی کا حق اگر چھوٹا بھائی ادا نہیں کر رہا ہے، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یا رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھا کر توجہ دلاتے ہیں کہ ایک دوسرے رشتہ دار کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جو اپنے سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اور ہماری طرف سے ان کے حقوق میں لاپرواہی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا خواب دکھا کر ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ چاہے اپنا بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، یا کوئی دوسرے رشتہ دار ہوں، شریعت نے ان رشتہ داروں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ، ماما کے ساتھ، مامی کے ساتھ جس انداز سے پیش آنے اور جس طرح ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اسی انداز سے ہم پیش آئیں۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے ایک ساتھی کے ساتھ کام کیا،
اور اس نے کہا کہ یہ کام ہونے کے بعد میں تم کو ایک مشین دلاؤں گا۔ وہ کام ہو گیا اور اس ساتھی نے پھر مشین نہیں دلائی، اور انہوں نے اس کا کچھ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مشین دلاؤں گا اور فلاں چیز دوں گا آپ کو، ان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوا، اور اس ساتھی نے ان کو مشین نہیں دلائی۔ اب یہ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہی ساتھی جس نے مشین دینے کا وعدہ کیا تھا وہ خواب کے اندر آ کر ان کو کچھ پیسے دے رہے ہیں، اور یہ منع کر رہے ہیں، وہ پھر پیسے دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جن ساتھی نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو مشین دلاؤں گا، ان ساتھی کے دل کے اندر احساس ہے اور خیال ہے کہ ہاں میں نے فلاں آدمی سے کام کرایا، اس نے کام کیا، وہ کام ہو بھی گیا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مشین دلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کو وعدہ پورا کرنے کا خیال ڈال رہے ہیں، اور اس کی دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ جس ساتھی سے میں نے کام کرایا تھا، جس سے وعدہ کیا تھا، اسے ضرور دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال کر اپنا وعدہ پورا کرنے کی اور اس ساتھی کو مشین دلانے یا پیسہ یا کسی بھی شکل میں اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام کرا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری دادی انتقال فرما گئی ہے، بہت پہلے سے انتقال ہو گیا ہے۔ دادی کو خواب کے اندر دیکھا ہے، اور خواب کے اندر دیکھ کر دادی کو سلام کیا، ایک دو تین مرتبہ سلام کیا، لیکن دادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دادی ہو یا والدین ہوں، جو بھی ہمارے مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں، جس حالت میں بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ اگر بظاہر دادی کو اچھی حالت میں دیکھا ہے اور ان کے اوپر پریشانی کا کوئی آثار نہیں تھے اور کوئی تکلیف کی حالت میں نہیں تھی، اچھی حالت میں تھی، تو الحمدللہ اللہ ان کو اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اور سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دادی کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کے واسطے استغفار کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، اس کے نام سے اصالِ ثواب کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے فلاں مرحومین کے نام پر اصالِ ثواب کرو، استغفار کرو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر اور ایک بار خواب میں دکھائیں گے، اور پھر سلام کا جواب دیں گے، تو سلام کریں گے تو سلام کا جواب بھی دے گی اور اچھی حالت میں نظر آئے گی۔ تو اس خواب کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نام سے کچھ نہ کچھ اصالِ ثواب کر دیا جائے اور ان کو دعائے مغفرت میں یاد رکھا جائے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں قرآن پاک کا 9واں پارہ پڑھ رہا ہوں، 9 پارے کا شروع کا حصہ 3-4 آیتیں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور میں خواب کے اندر اس کی تلاوت بھی کر رہا ہوں اور اس کو لکھا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، ان کی آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھتے یا سنتے ہوئے دیکھا ہے، یا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھ رہا ہے یا ان کو پڑھ رہا ہے، تو ان آیتوں میں جو مفہوم اور جو مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ان کلام کی آیات کے منشا کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ان سے جو بھی حکمت اور ہدایت انسان لینا چاہیے انسان کو، اس سے لے۔ چنانچہ 9 پارے کے جو شروع کی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم کی طرف سے جو ان پر ظلم و زیادتی اور تکلیفیں پہنچائی گئی، اور یہاں تک قوم کی طرف سے دھمکی دی گئی کہ اگر آپ اپنے اس دین کی دعوت سے باز نہ آئیں گے تو ہم اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے بھی نکال دیں گے۔
یہ دھمکی دی گئی، یہ بتایا گیا۔ تو خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کی آیتیں دکھلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں پر یہ حالات آتے ہیں جس طرح نبیوں پر آئے ہیں، اور تمام دھمکیوں کے باوجود، تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود حضرات انبیاء علیہم السلام نے جس مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم رکھا، قائم ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت دیتے رہے، اور دنیا نے چاہے جو کچھ کر لیا، لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کا جو مقصد بعثت تھا، اور جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس مقصد میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی، اور بہت ہی بہترین طریقے پر اس مقصد کو حضرات انبیاء کرام نے پورا کیا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ تم چاہے جیسے حالات ہوں اور جس جگہ پر بھی رہتے ہو، اور چاہے جتنی آزمائش اور جتنی تکلیف ہو، پھر بھی دین کے کام کو نہیں چھوڑنا، اور دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، خود بھی اس پر عمل کرنا، اور دوسروں تک اس دین کی دعوت پہنچانا۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب کے اندر لاوارث مردوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لاوارث مردے پڑے ہیں، مردوں کی لاش پڑی ہیں، اور میں اکیلا ہوں، اور اکیلا ہی ان مردوں کو دفن کرنے کا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا کام میں خود اکیلا ہی کر رہا ہوں۔ ان کی تجہیز و تکفین اور ان کی دفن کی تیاری میں اکیلا خود ہی کر رہا ہوں۔ تو جن صاحب نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بڑا کام لینے والے ہیں، امت کا، قوم کا اور مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی اہم ذمہ داری اور کام لینے والے ہیں، اور قوم کی خدمت لینے والے ہیں۔ تو یہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قوم کی، امت کی رہنمائی کا کام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی عظیم خدمت لیں گے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا، اپنا نہیں بلکہ اپنی بیوی کا خواب بتایا کہ میری بیوی نے شیر کو دیکھا، خواب کے اندر شیر ہے اور پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسے بھگا لے کر آ رہا ہے۔ تو شیر کو خواب میں دیکھنا، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، اور مختصر یہ ہے کہ خواب کے اندر شیر کو دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی طاقتور مخالف یا دشمن اس کے پیچھے لگا ہے، یا اس کے بارے میں حسد کر رہا ہے، یا جلن کے اندر مبتلا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں شیر کی شکل میں دکھلا رہے ہیں۔ اگر خواب کے اندر اس شیر نے تکلیف نہیں پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اس مخالف سے، اس حاسد کی حسد سے، اس دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھیں گے، اور اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور خواب دیکھنے سے یہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ میں ہوشیار رہوں اور آئندہ میں احتیاط رکھوں، ایسے آدمیوں کی تکلیف سے، ایسے آدمیوں کی شرارت سے بچنے کی کوشش کرے، احتیاط کرے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب میں مردوں کو دیکھا، موت کو دیکھا، مرنے کے حالات، موت کو میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں، اور اپنی موت کے متعلق بھی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کثرت سے مردوں کو دیکھنا، یا موت کو دیکھنا، یا اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ موت کا مرحلہ، مرنے کا، موت کا، یہ سب مرحلہ ایک دن پیش آنے والا ہے۔ اس کے لیے تیاری، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے اعمال کر رہے ہیں اس سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اگر وہ ساتھی نیک ہیں اور نیک کاموں کے اندر مبتلا ہیں، نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ مزید نیک کاموں میں سبقت کرنے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف ان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے آفس میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے،
اور پہلے سے میرے ذہن کے اندر یہ تھا، خواب دیکھنے سے پہلے سے، کہ میری ایک بہن ہے اور اس بہن کے رشتے کے لیے اس لڑکے سے کچھ بات چیت چلانے کی میری نیت تھی، ارادہ تھا بہت پہلے سے۔ تو خواب کے اندر اسی لڑکے کو دیکھا اور بات چیت ہوئی۔ تو اس خواب کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ یہ رشتہ بہتر رہے گا، اور حالات کو دیکھ کر اس لڑکے سے بہن کے رشتے کی بات چلا سکتے ہیں، اور یہ رشتہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر و بہترائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خواب کے اندر اسی لڑکے کو دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس رشتے کے لیے آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ انہوں نے اپنا خواب بتایا، میں نے خواب کے اندر ایک بہت بڑے عالم کو دیکھا کہ وہ میری بیوی کو مجھ سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خواب سے پہلے ان کی جو تفصیل ہے کہ بیوی کئی مہینوں سے شوہر سے جدا ہے، کئی مہینے سے الگ ہے، آپس میں کچھ اختلاف ہوا، کچھ نا اتفاقی ہوئی، اس کی وجہ سے کئی مہینے سے الگ ہے۔ تو خواب کے اندر ایک بہت بڑے عالم آئے اور وہ ان کو ملانے کی، آپس میں ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میاں بیوی کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خواب کے اندر ایک بڑے عالم کا آنا اور اس سلسلے میں بات چیت کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ میاں بیوی آپس میں مل جائیں گے اور ان کی ملاقات ہوگی، اور آپس کی جو نا اتفاقی اور جو اختلاف تھا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چند خوابوں کی تعبیر میں نے بتائی۔ ایک دو ادب خواب کا بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اپنا خواب بیان کرے تو اس وقت ایک دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو ایک دعا پڑھنا، چاہے آہستہ سے پڑھو چاہے زور سے پڑھو، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ خیر تلقاہ وشر توقاہ، خیر لنا وشر لآدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس خواب کے نتیجے میں، اس خواب کو دیکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو بھلائی پہنچائے، خیر دیکھو، اللہ تعالیٰ تم کو اچھائی پہنچائے، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اور شر سے بچائے، اور شر سے بچائے۔ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کو مقدر کرے اور شر ہمارے غیروں تک پہنچائے، ہمارے دشمنوں تک پہنچائے، اور شر سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ ایسے ہی بہت سے ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ بہت سے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، خواب کے اندر ڈر جاتے ہیں، یا غلط خواب نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے، کوئی گندا غلیظ خواب نظر آئے، تو اس وقت یہ کرنا چاہیے، حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی خواب میں ڈر گیا اور آنکھ کھل گئی تو اس وقت یہ پڑھے اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، یہ پڑھ کر بائیں جانب تھتکار دے، تھو تھو کر دے، اور اس دعا کو پڑھ کر اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا یہ پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ پھر اس خواب سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا خطرناک اور جتنا ڈراؤنا خواب ہو، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آنکھ کھلتے یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا۔ ایک روایت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان و شر ہذہ الرؤیا، کہ اللہ میں شیطان سے اور اس خواب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اور شیطان سے، کیونکہ جو غلط خواب ہے، جو ڈراؤنا خواب ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے اس خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی اور طرح طرح کی ٹینشن پریشانی ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں روایت کے اندر ایک دعا بتائی گئی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔
اس دعا کو پڑھ کر سو جائے، سکون سے نیند بھی آ جائے گی اور کوئی ڈرنے کا اور اس طرح کا خواب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائیں گے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔